اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ کہ مشرکین مکہ یہ آ کر کہا کرتے تھے کہ آخر کیوں رسول کے اوپر آیت من ربہ ان کے رب کی طرف سے آیت نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر باطنی میں چھٹے امام کا جو فرمان ہے اس کے تحت گفتگو جاری ہے کہ یہاں پہ غیب سے مراد حضرت قائم عجل اللہ فرجہ شریف ہیں، جو کہ بالکل قرآن کی طرح جو ہیں وہ شریک قرآن ایک زندہ و جاوید معجزہ ہیں۔ غیب کے بارے میں گفتگو ہو چکی، انتظار کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اور ابھی آیت کے آخری حصے میں گفتگو ہے منتظرین، انی معکم من المنتظرین، منتظرین کی صفات کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ منتظرین کی صفات کے بارے میں علماء دو طرح کی روایات کو لے کر آتے ہیں۔ ایک روایات ہیں کہ جو عمومی روایات ہیں کہ جس کے اندر اخلاق، تقوی اور محاسن اور اہل تقوی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ایک وہ روایات ہیں کہ جو خصوصی روایات ہیں کہ جو آخری زمانے کے جو منتظرین ہیں انہی کے فضائل کے بارے میں اور انہی کی صفات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ ان روایات میں سے کہ جو خصوصی روایات ہیں ان میں سے جو پہلی روایت ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ روایت الاحتجاج سے ہے، ابو حمزہ سمالی کی روایت ہے کہ جسے ابو خالد الکابلی سے کہہ نقل کیا ہے، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ تمتد الغیبۃ بولی اللہ الثانی عشر من اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ، یہاں تک بتاتے آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان، کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے جو امام کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے اندر درج ذیل صفات ہوں گی، اس میں سے چند ایک صفات امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور پہلی صفت یہ ہے کہ لأن اللہ تعالی ذکرہ اعطاہم من العقول والافہام والمعرفت، کہ اللہ نے جو ہے وہ انہیں ایسی عقل عطا کی ہوگی، ایسا فہم اور ایسا شعور عطا کیا ہوگا کہ پھر وہ لوگ دین کے اوپر اور غیبت کے عقیدے کے اوپر اس طرح سے باقی ہوں گے کہ جیسا کہ یہ بمنزلت المشاہدہ ہے، یعنی کوئی غیب چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہاں سے ہماری گفتگو چلی کہ پہلی جو صفت جو اس روایت میں بیان ہوئی کہ معرفت، فہم اور علم اور بصیرت جو ہے منتظرین کی وہ بہت ہی اعلیٰ ہوگی، بہت ہی بلند ہوگی کہ جس تک کسی بھی زمانے کے جو صحابی ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی یہ وجہ ہم نے بیان کی کہ مختلف روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو آخری زمانہ ہوگا اتنا زیادہ اختلاف بڑھ جائے گا خود آپس میں شیعوں کا کہ ایک دوسرے کے منہ کے اوپر تھوکیں گے، ایک دوسرے کو کاذب کہیں گے، اتنے شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں فقط جو لوگ اہل تحقیق ہوں گے، اہل مطالعہ اور اہل معرفت ہوں گے، وہی لوگ کیا ہے باقی رہ سکیں گے دین کے اوپر، باقی سارے لوگ کہیں گے کہ اتنا زیادہ اختلاف ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ صفات تھیں کہ جن صفات کو خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو آخری زمانے کے لوگ آئیں گے وہ تم سے بھی کیا ہیں افضل ہوں گے، اور تم میں سے جو 50 لوگ عمل اگر ان کا ایک بندہ اگر عمل کرے گا تو تمہارے جو 50 بندے عمل کرتے ہیں اس کے برابر کیا اسے ثواب ملے گا۔ اور پھر فرماتے تھے حضرت رسول خدا کہ اس زمانے میں دین کے اوپر باقی رہنا اس طرح سے مشکل ہوگا کہ جیسا کہ جو ہے وہ دیکھتے انگارے کو آپ ہاتھ میں رکھ کے جو ہے وہ پکڑ لیں، یا خرط القطاد ایک ایسی ٹہنی ہو جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھینچیں، تو اس سے زیادہ کیا ہے مشکل کام کیا ہوگا، دین پہ باقی رہنا ہوگا۔ اور یہ چیزیں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی کہ ان کے پاس بصیرت اور علم اور معرفت اتنے مشکل حالات میں بھی کیا ہے زیادہ ہوگی، اور یہاں تک کہ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں رشید الحجری کے جن کی زیارت بھی ہم سب لوگ کر چکے ہیں،
کہ رشید الحجری بھی تعریف کیا کرتے تھے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو بصیرت ہے وہ ہماری جو اجتہاد ہے اور ہمارا جو جہاد ہے، ہماری قربانی ہے، اس سے کیا بڑھ کے ہے۔ رشید الحجری کی یہ روایت بیان کرنے سے پہلے میں جو ہے وہ ان کے حالات کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس سے ہم پھر یہ تقابل کر پائیں گے کہ وہ بصیرت کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ آخری زمانے کے لوگوں میں کیا موجود ہوگی۔ شیخ بحار الانوار میں علامہ وسیع الرحمہ نے شیخ طوسی علیہ رحمہ سے جو ہے وہ رشید الحجری کے واقعات میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جس روایت کو جو ہے وہ ابو حسان العجلی نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور وہ بھی آپ کی بیٹی سے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بنت راشد الحجری، روایات میں جو ہے وہ رشید کو راشد کے نام سے بھی کیا ہے یاد کیا گیا ہے کہ میں جو ہے وہ راشد الحجری سے ملا، فقلت لها اخبرینی بما سمعت من ابیک، کہ مجھے وہ بتائیے، خبریں دیجئے کہ جو تم نے اپنے کیا والد سے سنی ہیں۔ تو قال سمعته یقول قال لی، کہ میرے والد یہ فرمایا کرتے تھے کہ قال لی حبیبی امیر المؤمنین علیہ السلام یا راشد کیف صبرک اذا ارسل الیک دعی بنی امیہ فقطع یدیک ورجلیک ولسانک، کہ مجھ سے میرے حبیب امیر المؤمنین علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے راشد تمہارا صبر اس وقت کس طرح سے ہوگا کہ جب تمہاری طرف جو ہے وہ بنی امیہ کا ایک داعی، ایک بندہ جو ہے وہ تمہاری طرف افراد بھیجے گا اور وہ تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے دونوں پاؤں کاٹ دیں گے، ولسانہ کا تمہاری زبان بھی کاٹ دیں گے، تم کیسے جو ہے وہ صبر کرو گے؟ تو اب یہ جو راشد ہے، یہ جو رشید ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ فقلت یا امیر المؤمنین ایکون آخر ذالک الجنہ، کہ جب میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے تو کیا میرا جو اینڈ ہوگا، آخری ہوگا، وہ جنت کی طرف ہوگا، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو قال نعم یا راشد وانت معی فی الدنیا والآخرہ، تو مولانا نے فرمایا کہ ہاں راشد تو میرے ساتھ ہی ہوگا، اس دنیا میں میرے ساتھ ہے اور آخرت میں میرے ساتھ ہے۔ تو قالت، اب وہ اس کی بیٹی کہتی ہے رشید کی کہ فواللہ ما ذہبت الایام، کے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ جو ہے وہ ارسل علیہ الدعی عبید اللہ بن زیاد فدعاہ الی البراءۃ منہ، اب جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد نے اسے بلا بھیجا اور کہا کہ تم جو ہے وہ علی علیہ السلام سے کیا ہے برات اختیار کرو۔ اور فقال له ابن زیاد فبأی میتۃ قال لک صاحبک، کہ تمہارا جو دوست ہے امیر المؤمنین تمہیں اس نے کون سی موت کی خبر دی ہے کہ تمہیں کس طرح سے موت آئے گی، وہ مجھے بتاؤ۔ تو قال خبرنی خلیلی صلوات اللہ علیہ، تو اب راشد کہتا ہے کہ مجھے میرے خلیل نے یہ خبر دی ہے کہ انک تدعونی الی البراءۃ منہ فلا اتبرأ، کہ تم مجھے جو ہے وہ کہو گے کہ میں علی سے برات اختیار کروں تو میں کبھی بھی برات اختیار نہیں کروں گا۔ فتقدمونی، پس تم آگے بڑھو گے، فتقطع یدی ورجلی ولسانی، کہ تم کیا ہے میرے ہاتھ بھی دونوں کاٹ دو گے، میرے دو پاؤں بھی کاٹ دو گے اور میری زبان بھی کاٹ دو گے۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ واللہ لأکذبن صاحبک، کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ تمہارے جو دوست ہے، تمہارا ساتھی ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کو جو ہے وہ میں جھوٹا ثابت کروں گا۔ اور پھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ اقطعوا یدہ ورجلہ واترکوا لسانہ، کہ اس کے جو ہے وہ ہاتھ بھی کاٹ دو، اس کے پاؤں بھی کاٹ دو، لیکن اس کی زبان کیا نہ کاٹو۔ اب فقطعوہ، انہوں نے کیا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے تو نہیں چل سکتے تھے۔ تو اب اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ثم حملوہ الی منزلنا، کہ پھر وہ رشید کو اٹھا کے ہمارے گھر کی طرف کیا لے آئے، ہمارے گھر میں لے آئے، یعنی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور اس سے کیا گھر بھیج دیا۔ فقلت له یا ابت جعلت فداک هل تجد لما اصابک علما، تو اب وہ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے جو ہے بابا میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا آپ کو درد ہو رہا ہے؟ هل اصابک علما، کہ آپ کو درد ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہیں؟ تو اب راشد یہ جواب دیتا ہے کہ قال لا واللہ یا بنیہ، اللہ کی قسم مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا، الا فقط اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ کالزحام بین الناس، کہ جیسا کہ لوگوں میں جب رش مچ جاتا ہے تو اس رش کی وجہ سے جو تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے، بس اتنا ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے، مزید کیا ہے مجھے درد نہیں ہو رہا۔ پھر یہ جو آخری اس کی رات ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، داخل علیہ جیران ہو معارف ہو، کہ اس کے پڑوسی آ رہے ہیں، سب دوست اس کے ملنے آ رہے ہیں۔ اب جیسے سب لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ فقال آتونی بصحیفۃ ودوات اذکر لکم ما یکون مما اعلمنیہ مولایا امیر المؤمنین، کہ تم جو ہے وہ مجھے ایک
صحیفہ بھی لے آؤ، یعنی ایک کتاب لے آؤ، یعنی ہم کہیں گے کاپی لے آؤ، کہ کاپی اور کیا ہے پینسل لے آؤ، میں تمہیں جو ہے وہ لکھواتا ہوں وہ چیزیں کہ جو میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے سکھائی ہیں۔ پھر وہ جو ہے وہ دوات اور قلم لے آئے، فجعل یذکر ویملی علیہم اخبار الملاحم والکائنات ویسندها الی امیر المؤمنین۔ اب جو ہے وہ راشد نے جو ہے وہ روایات لکھوانا شروع کی اور ڈائریکٹ جو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنی تھیں ان کو کیا لکھواتے رہے۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی بالکل آخری ٹائم ہے، ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہیں، خون جاری ہے، اور یہ کیا لکھوا رہے ہیں مسلسل جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی روایات اور اخبار کیا لکھوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فبلغ ذلک ابن زیاد، اب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو اس نے جو ہے وہ فوراً کیا ہے حجام کو بھیجا، حتی قطع لسانہ، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ رشید کی زبان بھی کیا ہے کاٹ دی۔ فمات من لیلتہ تلک، اور وہ اسی رات جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر مزید اس روایت میں لکھتے ہیں کہ کان امیر المؤمنین علیہ السلام یسمیہ راشد المبتلا، امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے وہ رشید کو جو ہے وہ راشد المبتلا کہتے تھے، یعنی ایک ایسا راشد کہ جس سے جو ہے وہ آزمایا جائے گا۔ اور وکان قد علق علیہ علم البلایا والمنایا، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے خاص جو اسرار ہیں علم منایا اور بلایا وہ اسے عطا کر دیے تھے، یعنی سب کے بارے میں راشد کو یہ پتہ تھا کہ کون کب مرے گا اور کیسے مرے گا۔ اور روایت کہتی ہے کہ وَيَقُولُ لَهُ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَ تَمُوتُ مِيتَّةَ كَذَا وَأَنْتَ يَا فُلَانَ تُقْتَلُ قِتْلَةَ كَذَا فَيَكُونُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ راشد، کہ وہ ہر کسی سے کہا کرتا تھا کہ اے فلان بن فلان تم اس طرح سے مرو گے، تمہاری موت اس طرح سے ہوگی، یعنی سارے جو اسرار تھے، رموز تھے، آنے تک کی خبریں ہیں کائنات کی، سارے جو ہیں وہ راشد کے پاس تھیں۔ اب یہی جو رشید الحجری ہیں، المحاسن کی روایت ہے کہ جو ان کی بیٹی ہیں قنوہ ابنت رشید الحجری، اس نے کہا کہ قلت لابی ما اشد اجتہادک، کہ اے میرے والد آپ کا جو اجتہاد ہے، آپ کی جو کوشش ہے اور آپ کا جو جہاد ہے کتنا شدید ہے، کتنا سخت ہے، کہ اتنی آزمائش میں آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ راشد کیا جواب دیتے ہیں۔ فقال یا بنی سیجیء قوم بعدنا، کہ اے میری بیٹی ایک قوم ہمارے بعد آئے گی، یعنی آخری زمانے کی قوم، کہ بصائرہم فی دینہم افضل من اجتہاد اولیہم، کہ اس قوم کے جو لوگ اپنے دین میں بصیرت رکھنے والے ہوں گے وہ اپنوں سے جو پہلے لوگوں کا جہاد ہے اس سے بھی کیا ہوں گے، وہ افضل ہوں گے۔ یعنی اب یہ خبریں وہاں پہ سب لوگوں کے درمیان موجود تھیں کہ جو آخری زمانے کے لوگوں کا علم اور بصیرت اور معرفت ہوگی وہ ان لوگوں کا یہ جو عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں اور محبت علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ جسم کٹا دینا، اس سے بھی کیا ہوگا، زیادہ افضل ہوگا اور زیادہ کیا ہوگا، سخت ہوگا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اسی روایت کا یہ حصہ بھی ہے کہ اس زمانے میں وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالسیف، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آخری زمانے میں اس طرح قرار دے گا کہ جس طرح سے یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر تلوار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، مجاہدین ہیں۔ بلکہ روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان لوگوں کو جو جہاد ہے وہ افضل جہاد ہوگا اور بڑا کیا سخت ترین جہاد ہوگا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ جو اصل جہاد ہے وہ جہاد کون سا ہے، جو اپنے نفس سے کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ روایت مشہور ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس سے اور اپنی خواہش سے کیا کرے، جہاد کرے۔ اور مشہور حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کیا ہے وہ جنگ پہ بھیجا، جب وہ واپس آئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر، کہ خوش آمدید اس قوم کو اور مرحبا اس قوم کو کہ جنہوں نے جہاد اصغر کر لیا ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جہاد اصغر کر لیا اور جہاد اکبر اب باقی ہے، فرمایا کہ ہاں جہاد الاکبر جہاد النفس ہے، کہ جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس سے کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اب ان چیزوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو آزمائش کا سلسلہ ہوگا اور اس آزمائش کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ علم جو ہے وہ چھپ جائے گا، اس طرح سے چھپ جائے گا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ سانپ اپنی بل میں کیا ہے چھپ جاتا ہے۔ اب اس آزمائش کے زمانے میں انسان کا محنت کرنا اور علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا کیا ہے، جہاد ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ، موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہے،
اور بجائے اس کے کہ وہ علم کی طرف بڑھے، وہ محنت کرے، وہ دیگر جو ہے وہ تفریحات کی طرف کیا ہے جا رہا ہے۔ اب اسی چیز کو کنٹرول کرنا کہ انسان جو ہے وہ خود کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، اور بجائے اس کے کہ انٹرٹینمنٹ اور تفریح کی طرف جائے وہ علم کی طرف بڑھے، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اور پھر ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ علم کے بارے میں جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ علم اس طرح سے نہیں ہے کہ تمہیں معجزے کی شکل میں مل جائے گا۔ یہ روایت الکافی میں کتاب فضل العلم میں ہے کہ جس میں جو ہے وہ اسحاق السبعی کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم، کہ دین کا کمال جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہے، والعمل بہ، اور اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، آگاہ ہو جاؤ کہ علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر زیادہ واجب ہے۔ کس سے زیادہ واجب ہے؟ من طلب المال، مال کے طلب کرنے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ واجب و نفقہ جو لوگ ہوتے ہیں یا اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کمانا کیا انسان کے اوپر واجب ہے، بیوی بچوں کا کمانا کیا واجب عینی ہے۔ اس سے بڑھ کے جو مولا فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر زیادہ واجب ہے۔ اس کی کیا وجہ مولا نے بیان فرمائی کہ ان المال مقسوم مضموم لکم، کہ مال جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے، اس کی تمہیں ضمانت دی جا چکی ہے۔ قد قسمہ عادل بینکم وضامنہ، کہ ایک عادل نے تمہارے درمیان مال کو تقسیم کر دیا ہے اور اس کی ضمانت بھی لے لی ہے۔ وسیفی لکم، اور وہ مال تمہیں مل کے رہے گا۔ لیکن علم، کیا علم ایسے مل جائے گا مال کی طرح؟ یعنی مال میں تو یہ تکہ لگ سکتا ہے کہ انسان کو کیا ہے کوئی بانڈ نکل ہے، کہیں سے ہدیہ مل جائے اور بہت بڑا کیا انسان کو مال مل جائے، لیکن علم میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ فرمایا کہ نہیں، والعلم مخزون عند اہلہ، علم تقسیم نہیں کیا گیا، علم کیا ہے چھپا ہوا ہے۔ کس کے پاس چھپا ہوا ہے؟ اہل علم کے پاس۔ وقد امرتم بطلبہ من اہلہ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اہل علم سے جا کے علم حاصل کرو۔ فطلبوہ، پس تم کیا ہے علم کو حاصل کرو۔ یعنی علم کا حاصل کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ اگر انسان علم کو حاصل کرے گا تو تبھی کیا انسان کو علم ملے گا، اور اگر انسان علم کو حاصل نہیں کرے گا تو انسان جو ہے وہ اس طرح سے نہ رہے کہ جس طرح انسان سوچتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ مجھے الہام ہوگا یا وحی ہوگی یا اس طریقے سے سسٹم بنے گا کہ میں کیا ہے عالم بن جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود یہ جو رشید الحجری اور دیگر لوگوں کے واقعات پڑھیں کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک کلاسز کی طرح مولا امیر المومنین السلام کے پاس بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے، ایک ایک چیز یاد کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ اتنی ہزار انہوں نے روایات کیا یاد کی ہوئی تھیں، اتنی چیزیں کیا ان لوگوں کے یہ حافظ تھے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آخری زمانے میں جو علم اور بصیرت منتظرین کی ہوگی وہ اس طرح سے نہیں آئے گی کہ خود بخود آ جائے، اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اپنی زندگی کیا ہے وقف کرنی پڑے گی، اور بہت ساری چیزوں کو کیا ہے چھوڑنا پڑے گا۔ اور چیزوں کو چھوڑنے کے مطلب کیا ہے کہ جو روایت میں کہا گیا ہے کہ فوراً ہی جب کہا گیا کہ وہ لوگ علم اور معرفت میں بلند ہوں گے تو فوراً یہ کہا کہ کل مجاہدین، کہ وہ بالکل مجاہد ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور جہاد تبھی ہو سکتا ہے، اور جو جہاد مشکل ہے، یعنی اپنے سر بازو اور سب کچھ کٹا دینا، اس سے مشکل کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان انسان کر کے مسلسل جو ہے وہ علم حاصل کرے اور محنت حاصل کرے۔ اور یہاں پہ علم حاصل کرنا اور محنت حاصل کرنا وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ انسان نے کوئی امتحان وغیرہ پاس کرنا ہے اور علم حاصل کرے، نہیں، امتحان گزر بھی جائیں، سب کچھ گزر جائے، پھر بھی کیا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ منتظرین کی جو پہلی صفت ہے اس کو اپنانا چاہتا ہے تو اسے علم کے بارے میں کیا محنت کرنی پڑے گی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ یہاں تک گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں، مکمل کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلی صفت تھی منتظرین کی کہ وہ علم، معرفت اور بصیرت میں کیا ہوں گے، بہت ہی بلند لوگ ہوں گے، اور اس کی وجوہات بھی آپ کو بیان کر دیں کہ خواہش کا اور آزمائش کا زمانہ ہوگا کہ اس میں علم کو حاصل کرنا اور محنت کرنا اور انٹرٹینمنٹ اور تفریح کو چھوڑ دینا، قربان کر دینا، یہ بہت بڑا کیا ہوگا، جہاد ہوگا۔ کہ اسی کو جو ہے وہ رشید ہجری نے تعبیر کیا تھا کہ آخری زمانوں کا جو بصیرت اور علم ہے وہ ہمارے یہ جو جسم کٹا دینا ہے، سر کیا نام ہے، بازو کٹا دینا، زبانیں کٹا دینا، اس سے زیادہ کیا مشکل کام ہے ان لوگوں کا۔ اور دوسری صفت جو اس روایت میں بیان ہوئی کہ اولئک المخلصون حقا، کہ یہ جو منتظرین ہوں گے یہ حقیقی طور پہ مخلص ہوں گے۔
یہاں پہ ایک طویل بحث ہے، مقدمہ ذکر کر کے گفتگو مکمل کروں گا انشاءاللہ، اگلی نشست میں اس کو کیا ہے ذکر کریں گے۔ روایت میں جو ہے وہ المخلصون سے کیا ہے تعبیر کیا گیا، یعنی جتنے لوگوں نے اعراب گزاری کی ہے کتابوں کی، سب لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ مخلصون کا کیا لفظ لکھا۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے مخلص ہے اور ایک ہے مخلص ہے۔ مخلص کسے کہتے ہیں کہ جو اخلاص رکھے، جو خالص ہو، اسے کیا کہتے ہیں مخلص کہتے ہیں۔ اور مخلص اس میں مفعول ہے کہ اللہ جس کو خالص بنا دے۔ تو اب منتظرین کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مخلص ہوں گے، نہ کہ کیا ہوں گے مخلص ہوں گے۔ اب مخلص کون ہوتے ہیں؟ مخلص وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ کیا ہے آیت موجود ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ، کہ شیطان نے جو ہے وہ اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے کے جو ان میں سے کیا ہوں گے مخلص ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جنہیں کیا خالص کر دیا گیا ہوگا۔ اور قرآن کی کچھ آیات ہیں کہ جس کے اندر مخلصین کے کیا ذکر ہے، جس طرح کہ یہ ہمارے پاس آیت ہے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ مخلص طریقے سے کیا اللہ کی عبادت کریں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہاں پہ جو گفتگو مفسرین کے ہاں ہے کہ یہ جو مخلص کا درجہ ہے کہ انسان کب خالص بنتا ہے، اور دیگر آیات بھی ہیں انشاءاللہ، بس یہ سوال اور یہ بحث مرتب کر کے چھوڑوں اور اگلی گفتگو میں اس کو مکمل ذکر کریں گے کہ یہ جو قرآن مجید نے دو قسم کی چیزوں کا ذکر کیا، ایک ذکر کیا مخلصین کا کہ جو خود کیا ہے اخلاص کو اپناتے ہیں، اور ایک ذکر کیا کہ مخلص کہ جنہیں اللہ خالص بنا دیتا ہے۔ تو اس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ جو اس کا ربط ذکر کیا مفسرین نے، اور جیسا کہ مفسر قرآن استاد محترم شیخ محسن نجفی خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے بھی لکھا کہ سب سے جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ مخلص کا ہوتا ہے، کہ انسان کیا ہے اخلاص پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اخلاص پیدا کرتا ہے اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، پھر خالص ہونے کے بعد اللہ کیا ہے اسے خالص بنا دیتا ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 87 کو انشاءاللہ بیان کریں گے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کہ اخلص فاستخلصہ، کہ یہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اپنے آپ کو مخلص بناتے ہیں، پھر اللہ کیا انہیں مخلص بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے مخلص سے مخلص تک کا، یہ کس طریقے سے طے ہوتا ہے اور اس کی کیا منازل ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور کس طرح سے جو ہے وہ انسان اخلاص کو کیا ہے پیدا کرتا ہے، اور فقہا نے اخلاص کی کیا تعریف کی ہے، سید سیستانی اور سید خوئی کا کیا موقف ہے کہ اخلاص کو انسان کس طریقے سے اپنائے، اور پھر اخلاص کے مرحلے کے بعد مخلص کا مرحلہ جو آتا ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن نے حضرت یوسف کو مخلص کے نام سے یاد کیا، دیگر لوگوں کو مخلص کے نام سے یاد کیا، اور روایات میں جو منتظرین کی جو صفت بیان کی گئی ہے مخلص کے لفظ سے کہ یہ خالص اللہ نے انہیں خالص کر دیا ہوگا، اس منزل تک انسان کیسے پہنچے گا، ایک یہ لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں کیا ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ منتظرین امام کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، علماء کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں،